اچھا، ایک اور بات، ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا. یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے. یہ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک. اس کا نام ہے ہمعوس. سب وہی کچھ تو ہے. جیسے برف پگھلی پانی بن گیا. اب برف کہاں ہے بھائی؟ یہی برف تو پانی ہے نا، پانی ہی تو برف ہے. اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن کے اڑ گیا. کہاں ہے بھائی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی؟ بھائی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا، وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا. یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوست. پوری کائنات، ہر شے. اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پینتھیزم. مونوتھیزم ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم بہت سے خداؤں کو ماننے والے، پینتھیزم ہر شے کو خدا سمجھنے والے. پین، آپ لفظ بولتے پین اسلامک، تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے. پین اسلامزم، جمال الدین افغانی جس کے دائی بن کر کھڑے ہوئے تھے 19ویں صدی عیسوی میں. تو پینتھیزم، مونوتھیزم، پولیتھیزم، یہ ہمعوست. پینتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک. اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا، خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار ان کے بلند ہیں، یہ اس دھرتی کے مکین نہیں ہیں. یہ تو بڑا گھٹیا، ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے. جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ پستی کے مکین، زمین کے اوپر رینگنے والے یہ انسان، یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. تو جواب شکوہ کا جو آغاز ہوا ہے، شوخ و گستاخ یہ فرشتوں نے کہا. تو یہ تو پستی کے مکین، ان میں اگر کوئی اونچے اخلاق کا ہے، بلند اس کا کردار ہے، تو وہ اس جگہ کے نہیں ہیں. وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں. خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی. یہ بھی بدترین شرک ہے. یہ ہوا انڈیویجول لیول پر. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا ظہور ہے، خدا کی شکل ہے. بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا، اور پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے. پہلی تثلیث تھی باپ، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم کو شامل کرتے تھے، اور پھر گاڈ ایز سن، حضرت مسیح. تین. اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے دی ہولی گھوسٹ، جبریل امین، ان کو شامل کیا. تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اریاں ترین شرک ہے. یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے. اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں، جس کو حضور نے کہا کہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے. احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد. احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو. اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے. پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے. آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا، کس قدر باریک. لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے. اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی، اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گی. یہ تو توازن ہے. اسی کو کہا سورہ رحمان میں ووضع المیزان. لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں. والسماء رفعها ووضع المیزان.
یہ سما سے متعلق ہے. کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم ہے. کاسمک بیلنس. بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے، برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، سید زادہ سیدی ہوگا نا. تو یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے. اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں نا، 3 ایمانیات ہیں.